اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا ہندوستان کے شہر لدھیانہ میں 1840 میں ایک درسگاہ قائم کی گئی۔ اس درسگاہ کا بنیادی مقصد نابیناؤں کو تعلیم دینا تھا۔ اس درسگاہ کے بنانے والوں کو تقسیم ہندوستان کے وقت پاکستان ہجرت کرنا پڑی، مگر وہ درسگاہ اب بھی لدھیانہ میں نابیناؤں کی تعلیم کے لیے کام کر رہی ہے۔ حافظ غلام رسول صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے گھر سے مسجد میں جاتے تھے نماز پڑھنے کے لیے یا کہیں جاتے تھے، ان کے محلے میں 2 بچے تھے جو نابینا تھے۔ ان کو وہ دیکھتے تھے کہ وہ لوگ ان کا خیال نہیں کرتے تھے، وہ گلی میں بیٹھے رہتے تھے یا کہیں گرے پڑے ہوئے ہوتے تھے۔ ان کو دیکھ کے پھر ان کو خیال آیا کہ نابینا افراد کے لیے کوئی مدرسہ نہیں ہے تو وہ بنانا چاہیے۔ تقسیم ہند کے بعد سرکار کی طرف سے ان لوگوں کو پنجاب کے شہر گوجرانوالہ میں ایک عمارت الاٹ کی گئی، جہاں دوبارہ سے نابیناؤں کے لیے خدمت کا آغاز کیا گیا۔ یہ درسگاہ گوجرانوالہ میں اندھوں کی مسجد کے نام سے جانی جاتی ہے۔ جب ہندوستان پاکستان بنا تو اس وقت میرے دادا کو الاٹ ہوئی، ان سے پہلے کس کو الاٹ ہوئی ہمیں نہیں پتہ، لیکن میرے دادا کے نام الاٹ ہوئی اور تب سے انہوں نے یہ جگہ نابینا افراد کے لیے وقف کر دی تھی۔ شہر کی تنگ و تاریک گلیوں میں کھڑی یہ عمارت صدیوں پرانی تاریخ کی حامل ہے۔ اس کی 3 منزلیں گراؤنڈ فلور سے نیچے تھیں اور 5 منزلیں اوپر تھیں۔ اوپر والا حصہ جو آہستہ آہستہ کافی حد تک ہم نے تبدیل کر دیا۔ اس درسگاہ کی عمارت کو دیکھتے ہوئے نابینا بچوں کا عمارت کے نقشے سے مانوس ہونا حیرت انگیز ہے۔ وہ بغیر کسی پریشانی کے اپنی زندگی کے روزمرہ کے معمولات سر انجام دیتے ہیں۔ جب بچہ نیا نیا آتا ہے شروع میں وہ روتا بھی ہے، گھر والوں سے بچھڑنے کا غم بھی ہوتا ہے، نئی جگہ بھی ہوتی ہے، لیکن 15-20 دن شروع کے مشکل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جب یہاں کے دوسرے بچوں میں گھل مل جاتا ہے، وہ اس کو پکڑ کے بتاتے ہیں یہاں وضو کرنا ہے، یہ واش روم ہے، یا وہ اس پوری بلڈنگ سے واقف ہو جاتا ہے، تو پھر یہ ہمارے جو حفاظ بچے ہیں یہ یہاں پہ اس طرح بھاگے دوڑے پھرتے ہیں جس طرح عام آنکھوں والا بچہ چلتا ہے۔ اس درسگاہ کی ایک اور وجہ شہرت یہاں پہ کیا جانے والا دم بھی ہے۔ لوگوں کی ایک کثیر تعداد یہاں اس حوالے سے بھی تشریف لاتی ہے۔ اس درسگاہ میں ملک کے تمام چھوٹے بڑے شہروں سے نابینا لوگ تعلیم حاصل کرنے آتے ہیں۔ ہمارے پاس پاکستان کے مختلف علاقوں سے جو نابینا افراد ہوتے ہیں والدین ان کو چھوڑ جاتے ہیں، ہم ان کو تعلیم دیتے ہیں، یہاں پہ ہم ان کو رہائش دیتے ہیں، 3 وقت کا کھانا دیتے ہیں۔ درسگاہ کا تعلیمی نظام نابیناؤں کے لیے متعارف کردہ بریل سسٹم سے یکسر مختلف ہے، جو کہ حیران کن امر ہے۔ استاد 2 بچوں کو ایک جیسا پڑھاتے ہیں، وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو سبق سنا کے وہ یاد کرتے ہیں۔ استاد نے ایک بچے کو سبق دیا، سبق دے کے فارغ ہو گیا، اس کے بعد پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو سناتا ہے، پھر وہ پہلے کو سناتا ہے، اس طرح ایک دوسرے سے سن کے یاد کرتے ہیں، بعد میں پھر یہ استاد کو سناتے ہیں، جو غلطیاں ہوتی ہیں استاد نکالتے ہیں۔ اس درسگاہ سے فارغ ہونے والے طلباء کئی اہم عہدوں پر کام بھی کر رہے ہیں۔ 2-3 لڑکے جو نے FA کے بعد مختلف سرکاری اداروں میں وہ اپنا کام کر رہے ہیں اور الحمدللہ اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ آج کل کے دور میں نابیناؤں کے لیے ایسا فلاحی ادارہ چلانا اور طلباء کو رہائش اور کھانے جیسی سہولیات دینا خوش آئند بات ہے۔ آج تک ہم نے کبھی کسی سے کوئی چندہ نہیں مانگا۔ ہاں اپنی خوشی سے کوئی بندہ آتا ہے وہ ادھر جمع کروا جاتا ہے، رسید لے جاتا ہے، یا لوگ صدقات کے بکرے وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں ادھر جمع کروا جاتے ہیں تو انہی کو ہم پکا کے ان کو کھلا دیتے ہیں۔
اس درسگاہ کا انتظام سنبھالنے والوں کا کہنا ہے کہ وہ اپنی اس خاندانی درسگاہ کو کئی عشروں سے چلا رہے ہیں اور آئندہ بھی نسل در نسل چلاتے رہیں گے۔ جو ہمارا ایک سلسلہ ہمارے بزرگوں نے چلایا ہوا ہے، الحمدللہ ہم فخر کرتے ہیں کہ ہم اس خاندان کا ایک حصہ ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اور ہمارا بھی ایک یہ مشن ہے کہ جو مشن ہمارے بزرگوں نے چلایا ہوا ہے ہم اس کو لے کے ہی آگے چلیں۔